کریک ڈاؤن کیا جائے اور جو جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اب یہ تو میں آج اس فیملی کے لیے بھی بات کرنے آئی ہوں. پوری کہانی گھڑی گئی ہے. وہ بچی بالکل پاک صاف ہے. اس کی ویڈیو تھی جس کو 3.5 ملین ویوز ملے اور اس نے کہا کہ وہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بچی وفات پا گئی ہے. ان کی کئی باتوں کا میں آنکھیں بند کر کے اس لیے بھی یقین کر لیتی ہوں کیونکہ ان کی سیاست ہی یہی ہے. ایک سیاسی رہنما نہیں ہوں میں, ایک چیف ایگزیکٹو ہوں. اور بچوں سے جب پوچھا گیا کہ ایشو کیا ہے, بچوں کو ایشو کا نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے. اب یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے مہنور, یہ خود آپ کو بتائے گی کہ اس کو کیا کہا گیا. جب انٹرویو والے میرے پاس آئے میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی, بلکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تھا. میں نے بولا میں نے انٹرویو دے دیا, میں نہیں اس معاملے میں زیادہ کرنا چاہتی ہوں. میرے پاس صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں, صرف آپ کی بات ریکارڈ کر لیں. ہمارے پیچھے ایک F10 کی ٹیچر تھی, انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑیں گے, آپ ماں کو بچا لیں گے, کچھ نہیں ہوگا اس طرح سے. اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑے ہو گئی, نیوز اینکر نے ہمیں اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے ایسے بولنا, اور ان کو بول دیا کہ CM پنجاب کو آپ بولے کہ ہمیں انصاف چاہیے, ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو بولنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. ہم نے ان کی باتوں میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا, وہ تو اس کو بولنے میں تھوڑا ایشو تھا, اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹکتی تھی, تو مجھے میرے سے بولا کہ آپ بولو کلیئر بولو گی, آپ بولتے زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ نا. جس کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مجھ ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے ایسے بول رہے ہیں, اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, کیمپس 2 کی ہوں. اس نے کریئر والی کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے, اور متاثرہ بھی آئے وٹنس ہے, کسی نے دیکھا ہے. میں نے جب یہ ویڈیو بولا کہ بچوں نے والے سنی, میں نے ایسا کچھ بولا نہیں کہ میں نے سنی یا میں ادھر موجود تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی, اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں, اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی, میری ویڈیو زیادہ وائرل کرتی انہوں نے. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی, الزام لگایا گیا, اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے. پھر جب وہ بچی عزا جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں, میں تو کب سے پڑھی, میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے. جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے. وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی. انہوں نے سوچا کہ کوئی ان کا کوئی لنک تھا, وہ بچی کہیں ICU میں پڑی, ان کو مل گئی, اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا. وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے, وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے. وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے. اور اس کی ماں نے جب مجھے کہا کہ میری 5 بیٹیاں انکلوڈنگ عزا, تو اس سے میری بچیوں کی اب شادیاں کیسے ہوگی, تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج حالانکہ اس کے والد نے اور اس کے چچا نے ویڈیو پہ بیان دیا تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, خدارا ہمیں اس چیز سے نکالا جائے, تو میں آج اس فیملی کے لیے بھی بات کرنے آئی ہوں کہ وہ بیٹیاں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, بہنیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی. وہ بچی میڈیا پہ, اس کی ماں والدہ نہیں چاہتی, وہ بچی میڈیا پہ آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے. تو اس کے بہاف پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک جھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے. وہ بچی بالکل پاک صاف ہے, اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے, اور میں تمام لوگوں کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھایا گیا, ایک بچہ تھا, لڑکا ہے, اس کی ویڈیو تھی جس کو 3.5 ملین ویوز ملے, اور اس نے کہا کہ وہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بچی وفات پا گئی ہے. جھوٹ بولا. اور آج جب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, آج اس کی ویڈیو آئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ کس نے یہ کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں. یہ سینکڑوں بچیوں کا, لڑکیوں کا, اسٹوڈنٹس کا کیس ہے. یہ ایک خاندان کی عزت کا کیس ہے, اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی چنگاری لگا دیں, آگ بھڑکنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت کو اس کا مدعی ہونا چاہیے, اور جو انوالوڈ ہے FIA کو ایپلیکیشن دے دی گئی ہے. جو انوالوڈ ہے اس کو, چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا اس کا تعلق PTI سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ کاف لیگ, جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ ہے, ان کی بھی فیملی اس میں بہت ایکٹیو ہے. جس سے اس کا تعلق ہو اس کو فوراً جو ہے اس کو پکڑا جائے, کریک ڈاؤن کیا جائے, اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اب یہ آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ PTI کی ایک خاتون رہنما ہے زرتاج گل صاحبہ, یہ ان کی بہن ہیں جو لاہور کالج ویمنز یونیورسٹی اس میں پروفیسر ہیں, اور ان کی بھی ویڈیو ایک سرفس کی جس میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ
بچوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو یہاں پر کس کو یہ بات بتانے آئے. یہ میرے ایک ایسے مخالف کی جماعت ہے, اگر میں اپنی مخالفت کی بات کروں, پالیٹکس کی بات کروں, کہ ان کی کئی باتوں کا میں آنکھیں بند کر کے اس لیے بھی یقین کر لیتی ہوں کیونکہ ان کی سیاست ہی یہی ہے. لیکن میں نے پھر بھی, کیونکہ اب میں ایک سیاسی رہنما نہیں ہوں, میں ایک چیف ایگزیکٹو ہوں جس کے صوبے کے اندر تمام جماعتوں کے لوگ رہتے ہیں, بستے ہیں, تمام طرح کے, تمام خیالات کے, ڈفرینٹ فلاسفیز کے لوگ رہتے ہیں, میں ان سب کی وزیر اعلیٰ